السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا معجزہ بتاؤں گا جب آپ دائی حلیمہ کے گود میں تھے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ یہ معجزہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اپنے نبی پر جان قربان کرنے کا دل چاہے گا کہ ہمارے نبی کی ذات کیسی تھی کہ ننھی سی عمر سے ہی آپ معجزے کے طور پر اس دنیا میں آئے اور ساری زندگی معجزہ دکھاتے رہیں، آپ کی ذات سے لوگ رحمت و برکت پاتے رہیں۔ دائی حلیمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے آپ کو پالا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ حضرت آمینہ سے لینے آتی ہیں تو اس وقت حضرت حلیمہ کے پاس ایک گدھا اور ایک اونٹنی ہوتی ہے جو کہ بہت کمزور ہوتی ہے، جسے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا۔ تو جیسے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی ہیں اور اونٹ پر بیٹھتی ہے، ویسے ہی وہ اونٹ دوڑنے لگ جاتا ہے، اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سارے قبیلے کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو اونٹنی پہلے چل بھی نہیں پا رہی تھی اب وہ کیسے دوڑنے لگ گئی۔ یقیناً یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بہت برکتوں والا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا، نہ کھانے کو دانا تھا، نہ پینے کو پانی تھا، مگر جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے قبیلے میں لے کر آئی تو قحط سالی دور ہو گیا، زمین سرسبز و شاداب ہو گیا، درخت پھلدار ہو گیا، جانور موٹے تازے ہو گئے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے، یہ آمینہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھی، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے کہ اس بچے کی برکتوں سے ہمیں بھی کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ تو میں نے ایک تالاب میں اللہ کے نبی کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے دینا شروع کر دیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی، یعنی وہ بکریاں اتنا زیادہ دودھ دینے لگی کہ سب جتنا مرضی اتنا دودھ پینے لگ گئے۔ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ بکریاں میرے قریب سے گزری، ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور آپ کے سر مبارک کو چوم لیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 مہینے کی ہوئی تو آپ اچھی طرح بول لیتے تھے، تو لڑکوں نے آپ سے کھیلنے کو کہا تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حلیمہ کا بیٹا کہ امی جان میرا بھائی محمد بڑی شان والا ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے نرم ہو جاتا ہے اور اس پر آپ کے قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تھا ننھی عمر میں آپ کے معجزات، اس عمر میں آپ کا یہ عالم تھا، یہ شان تھی کہ ہر کوئی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بکری چرانے کا واقعہ سناؤں گا اور آپ کیوں بکریاں چراتے تھے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ کے نبی کے بچپن کا معجزہ سن کر خوش ہو جائیں۔
ان کے دل بھی مسکرا اٹھے، ان کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔